کل رات وہ کام ہوا ہے جو کہ 50-60 سال میں نہیں ہو سکا. کسی نے بھی ڈکٹیٹرز کے زمانے میں بھی 5 سال کی ٹرم چیف آف آرمی اسٹاف کو نہیں دی. وہ بھی 3 سال کے بعد اپنے آپ کو ایکسٹینڈ کرتے رہتے تھے, چاہے وہ ضیاء الحق تھا یا مشرف تھا. میں نے یہ دیکھا یہاں 5 سال کی گئی اور اس کے ساتھ 5 سال اور ایکسٹینڈ کرنے کا بھی اس میں انہوں نے گنجائش رکھی ہے, تاکہ اب 10 سال کے لیے جو بھی چیف آف آرمی اسٹاف بنے وہ ملک کا بادشاہ بن جائے. ماشاء تو وہ پہلے ہی ہے, بدقسمتی ہے کہ کس قسم کے لوگ یہاں لا منسٹر اپنے آپ کو کہتے ہیں. انہوں نے کہہ دیا ہم 34 کرتے ہیں, تو اگر وہ 40 کہہ دیتے تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ 100 کہہ دیتے. اگر ان کو پیچھے سے حکم آیا تھا کہ 100 جج بنا دو سپریم کورٹ کے, باقی چاہے سول جج پورے ہو نہ ہو, تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے. پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ قائم ہو گئی. پہلے تو ڈکٹیٹرشپ بیہائنڈ دی سین تھی, سامنے دکھانے کو چہرے اور تھے, یہ پرائم منسٹر ہے, یہ چیف منسٹر ہے, یہ فلاں منسٹر ہے, یہ چہرے دکھانے کو تھے. پیچھے ان کی رسیاں کوئی اور کھینچتا تھا. اصل آپ کا جو ڈکٹیٹر یہ ہے, ہم تو یوں ہی اس کے سامنے چند ایک پتلیاں ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ وکلا آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم 26ویں ترمیم اور اس کے ملی جلی لیجسلیشن سے عوام کو چھٹکارا نہ دلا دیں. ہم نے وکلا نے ہرگز 26ویں ترمیم کو اور اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا, اور اس لیے ہم نے پٹیشنز کر دی ہیں. میں جناب اسد منظور بٹ صاحب اور گیلن صاحب اور دوسرے ہمارے جو ہائی کورٹ بار کے نمائندگان ہیں ان کا ممنون ہوں کہ انہوں نے پٹیشن فائل کی ہے, جو کہ ہفتے والے دن فائل ہو گئی, اور اس کے ساتھ ساتھ پٹیشنز فائل ہو چکی ہیں دوسرے صوبوں سے بھی. بلوچستان سے بھی فائل ہو چکی ہیں, سندھ سے بھی فائل ہو چکی ہیں, اور ایبٹ آباد سے بھی, اور مختلف بار ایسوسیشنز فائل کر رہی ہیں. اور انشاءاللہ تعالی یہ ترمیم ہم اس جو 26 ترمیم کا چیلنج ہے, اس کو ہم آخر تک اس کے لیے لڑیں گے اور ہر طرح سے کوشش کریں گے کہ 26ویں ترمیم کا خاتمہ کیا جائے, کیونکہ یہ ملک میں آئین کے اوپر سب سے بڑا دھبا ہے اور اس سے آئین میں پولوشن پیدا کی گئی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ کل رات وہ کام ہوا ہے جو کہ پچھلے 50-60 سال میں نہیں ہو سکا. کسی نے بھی ڈکٹیٹرز کے زمانے میں بھی 5 سال کی ٹرم چیف آف آرمی اسٹاف کو نہیں دی. وہ بھی 3 سال کے بعد اپنے آپ کو ایکسٹینڈ کرتے رہتے تھے, چاہے وہ ضیاء الحق تھا یا مشرف تھا. لیکن 5 سال کی ٹرم بعد کوئی کانسیپٹ نہیں. دنیا بھر میں نے یہ دیکھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف کا 5 سال کی ٹرم کہیں پر دنیا میں نہیں ہے. امریکہ میں غالباً 4 سال ہے, اور 4 سال میں کوئی ایکسٹینشن نہیں ہوتی. انڈیا میں 3 سال ہے, کوئی ایکسٹینشن نہیں ہوتی. یہاں 5 سال کی گئی, اور اس کے ساتھ 5 سال اور ایکسٹینڈ کرنے کا بھی اس میں انہوں نے گنجائش رکھی ہے, تاکہ اب 10 سال کے لیے جو بھی چیف آف آرمی اسٹاف بنے وہ ملک کا بادشاہ بن جائے. ماشاء تو وہ پہلے ہی ہے, لیکن اب ان کو سرکاری طور پر بھی ہماری جو ان کے ساتھ ملی ہوئی سو کالڈ جعلی اسمبلی ہے, جس میں سارے وداؤٹ لیجٹمیسی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اصل میں یہ چیف آف آرمی اسٹاف کو ایکسٹینشن نہیں دی گئی, یہ اپنی حکومت کو ایکسٹینشن دی ہے, کیونکہ وہ تو کھڑی اس کے کندھے کے اوپر ہے. اس لیے اس کو ایکسٹینڈ کرنا بہت ضروری تھا ان کے لیے, تاکہ ان کی حکومت بھی ایکسٹینڈ ہوتی رہے. تو ایکچولی اپنے آپ کو ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں 2 سال اور, اپنے آپ کو مزید حکومت جو کہ اس کے چیف آف آرمی اسٹاف کے کہنے پر ان کے حکم کے مطابق چلائی جا رہی, اس میں ایکسٹینشن کی گئی ہے. جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ کام ہوا ہے, جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا, کہ 5-5 سال کے لیے چیف آف آرمی, چیف آف نیوی, چیف آف ایئر اسٹاف لگائے جائیں. اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر اس ملک میں جمہوریت کا جنازہ نکال دیا گیا. اگلی بات یہ ہے کہ ججز کی تعداد بڑھائی گئی. پہلے تو ایک کمیٹی میں یہ فیصلہ ہوا تھا 17 سے 25 کر دیے جائیں. کل رات پتہ چلا ایک دم, یعنی اگر کوئی پارلیمنٹس ہوتی تو ان کا پہلا کام یہ ہے کہ یہ معاملے کمیٹیز کے پاس جاتے ہیں, وہاں ڈیبیٹ ہوتے ہیں, پھر جاتے ہیں. انہوں نے بغیر کسی کو پوچھے, نہ کوئی پروسیس کیے, وداؤٹ ڈیو پروسیس, رات کو ایک دم ایک صاحب جو اپنے آپ کو لا منسٹر کہتے ہیں, بہرحال ہماری بدقسمتی ہے کہ کس قسم کے لوگ یہاں لا منسٹر اپنے آپ کو کہتے ہیں, انہوں نے کہہ دیا ہم 34 کرتے ہیں.
تو اگر وہ 40 کہہ دیتے تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ 100 کہہ دیتے اگر ان کو پیچھے سے حکم آیا تھا کہ 100 جج بنا دو سپریم کورٹ کے، باقی چاہے سول جج پورے ہو نہ ہوں، تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اس کا مقصد صرف اتنا ہے کہ وہ سارا اختیارات جوڈیشری کے اپنے خاص الخاص لوگوں کے ہاتھ دینا چاہتے ہیں، یعنی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کورٹ پیکنگ۔ سپریم کورٹ کو پیک کر دینا چاہتے ہیں اپنی مرضی کے ججز سے، تاکہ ہر فیصلہ جو ان کے مرضی کا چاہے، جس طرح سے یہ پارلیمنٹ، سو کالڈ پارلیمنٹ ایک غلاموں کی پارلیمنٹ بن چکی ہے، جو ان کو حکم ہوتا ہے کہ آج رات میں یہ کر جاؤ تو وہ اس رات میں کر جاتے ہیں۔ حکم ہوتا ہے ایک دن کے اندر ہمیں یہ قانون سازی چاہیے، وہ ہو جاتی ہے۔ ہم نے یہ آئین میں تبدیلیاں لانی ہے، راتوں رات یہ غلامانہ جو ہماری پارلیمنٹ ہے وہ کرتی ہے۔ اب یہ چاہتے ہیں اتنے ہی غلام ہم سپریم کورٹ میں بٹھا دیں، تاکہ جو ہم ان کو پیسے بھیجیں کہ بھئی اب یہ ہمیں تو آپ سے فیصلہ چاہیے، راتوں رات وہ بھی بیٹھ کے فیصلے کر دیا کریں۔ تو اب جو ہے غلاموں کی تعداد میں اضافہ، اور انسٹیٹیوشنز بھی مکمل طور پہ، یعنی پارلیمنٹ کو انہوں نے ایک غلامانہ انسٹیٹیوشن بنا دیا ہے۔ اب عدلیہ کو، سپریم کورٹ کو بھی اسی حیثیت میں لے کے آ رہے ہیں۔ اب یہ جو لیجسلیشن رات ہوئی ہے اس سے کیا اثرات ہوں گے پاکستان پر؟ پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ قائم ہو گئی ہے۔ پہلے تو ڈکٹیٹرشپ بیہائنڈ دی سین تھی، سامنے دکھانے کو چہرے اور تھے، یہ پرائم منسٹر ہے، یہ چیف منسٹر ہے، یہ فلاں منسٹر ہے، یہ چہرے دکھانے کو تھے، پیچھے ان کی رسیاں کوئی اور کھینچتا تھا۔ اس دفعہ انہیں واضح طور پہ دکھا دیا کہ ہاں اصل آپ کا جو ڈکٹیٹر یہ ہے، ہم تو یوں ہی اس کے سامنے چند ایک پتلیاں ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری بات ہے ڈریکونین لاز لا رہے ہیں، جس چند ایک پتلیاں ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری بات ہے ڈریکونین لاز لا رہے ہیں، جس میں کسی بندے کو اٹھا کے 90 دن کے لیے غائب کر دیا جائے گا، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی، کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکے گا کہ کہاں گیا، کس کا بیٹا، کس کا بھائی، کس کا رشتہ دار کہاں گیا۔ جس طرح پہلے غیر قانونی طور پر بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں لوگوں کو غائب کر دیا جاتا تھا، اب سارے ملک میں قانونی طور پہ غائب کر دیا جائے، مطلب انہوں نے قانونی اس کے اوپر لباس پہنا دیا اس غیر قانونی ایکٹیویٹی جو کہ عرصے سے چل رہی تھی۔ غیر انسانی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کیا جائے گا ان ساری جو ہے لیجسلیشن کے بعد، یعنی جس کو 90 دن غائب کیا جائے گا اس کا کون والی وارث ہوگا، اور نہ عدالت میں جا سکے گا، نہ پتہ چل سکے گا اس کے ساتھ کیا سختی ہو رہی، ٹارچر ہو رہا، زندہ ہے، مردہ ہے، کہاں گیا۔ تو اس لیے ان ہیومن ٹریٹمنٹ